अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मिसबा जमान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मैं मौजूद हूँ अमानुल्लाह सर के साथ और फाइनली जो है वो इन्होंने सिटी से जो है वो बहरिया टाउन कराची में अपना इंस्टीट्यूट की जो है वो ओपनिंग कर दी है माशाल्लाह से। और आज हम इनसे जानते हैं कि अमानुल्लाह सर जो है वो इस इंस्टीट्यूट से पहले वो क्या कर रहे थे, उनकी हॉबीज़ क्या हैं और माशाल्लाह वो अपने काम को और फैमिली को कैसे लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया पीपीएल का और आपकी टीम का। बहुत शुक्रिया आपने एक बार फिर याद किया। हाँ जी। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि माशाल्लाह अमानुल्लाह पंजवानी सर का जो है वो पूरे पाकिस्तान, बल्कि मैं कहूँगी कि पूरी दुनिया में ही माशाल्लाह आपका नाम है। तो अमानुल्लाह सर पंजवानी जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए, मेरा बुनियादी तौर पर ताल्लुक सिंध का एक छोटा सा शहर है सक्खर, वहीं से रहा। बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपने जो बात की ना कि ये इतना बड़ा नाम और ये नाम, जो लोग ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं ना, जी जी, जिनकी सोच ऐसी होती है, वही आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। कुछ आइडियाज़ थे जहन में। बेसिकली तो मैं अगर हकीकत देखा जाए तो मैं फोटोग्राफर हूँ, ठीक है, और बचपन से ही शौक़ था मुझे। माशाल्लाह। तो यह है कि बस उस फोटोग्राफी की शौक़ ने बहुत सी दुनिया भी घुमाई और इस सिलसिले में बाहर भी गया कोर्स करने के लिए, और इस तरह मतलब शौक़ चलते रहे। तो ये भी एक न्यूट्री आइडिया था हमारी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी फैमिली बिल्कुल बिज़नेस से ताल्लुक़ है, मेमन कम्युनिटी है, तो यह है कि कारोबार करते हो, मगर ये क्रिएटिव काम होता है फ़ोटोग्राफी का। पाकिस्तान आकर मैंने भी, अभी जैसे मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था, कि एक इनोवेटिव आइडिया पे काम किया। अम्ब्रेला जो है, जो आजकल हर फोटोग्राफर यूज़ करता है, वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई 80s में। तो यह है कि इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ थे। बस यही सोचता था कि यार उन आइडियाज़ को मैं किस तरह इम्प्लीमेंट करूँ, ऐसे ही है। और काम होते चले गए। अल्लाह ताला ने जो है ना कुछ ऐसे काम करवाए कि अब मुझे हैरत होती है कि यार ये भी इंस्टीट्यूट भी खुलवाना था और एक ऐसी फील्ड में अपना नाम बनाना था जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि यही होता रहा, बस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा, बिज़नेस करता रहा। बिज़नेस की जो 3 फॉर्म्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, तीनों पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों का एक्सपोजर है। और अब तो जैसा खैर 15-16 सालों से हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ये भी एक सर्विसेज का एक फॉर्म है जी। तो ये इस तरह ज़िंदगी तो गुजरती सर रही। आप माशाल्लाह इतने सारे आपके जो हैं वो आपके काम हैं और आप अपना जो है वो एक सर्व कर रहे हैं लोगों के लिए। तो अमानुल्लाह सर जो हैं वो जब फ्री होते हैं आपके पास, जब आपके पास स्पेयर टाइम होता है, उसमें आप क्या करते हैं? रीडिंग पढ़ने करते का हैं। बहुत शौक़ है मुझे, बुक्स ओके। पढ़ता रहता हूँ, बायोग्राफीज़, इस तरह की चीज़ें बहुत पढ़ता रहता हूँ। अब वो उम्र तो नहीं रही मोटिवेशनल हम करेंगे, खुद बहुत सी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, मगर ये कि पढ़ने का अभी भी जुनून की हद तक शौक़ है। जब तक रोज़ के 3 न्यूज़पेपर ना पढ़ लूँ मैं, तब तक मुझे नींद नहीं आती। बिल्कुल। रीडिंग का बहुत शौक़ है। और अगर मैं कहूँ कि आप किसको एडमायर करते हैं या आपको आपकी लाइफ में आप कहते हैं यार कि ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इसको देखता हूँ तो मैं बहुत एडमायर होता हूँ? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म को। ठीक है। उनकी शख्सियत ऐसी है कि बस मैंने उनको बहुत फॉलो किया है। उन्होंने भी एक इनोवेटिव आइडिया लॉन्च किया ऐसे था, ही है, बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल बनाया, फिर लोग बिल्कुल। उसके साथ मिलते चले गए। मैं उसी आइडियाज़ के ऊपर इंग्लैंड में सेटल हो सकता था, बहुत आसानी थी वहाँ पर। उस ज़माने में तो वीज़ा भी नहीं होता था, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। एयरपोर्ट पर एंट्री मिलती थी, हेथ्रो एयरपोर्ट पर, और बड़ा अच्छा मौके थे वहाँ पर। मगर सिर्फ इसलिए वापस आया कि इस मुल्क के लिए कुछ सर्व करना है, अल्लाह ताला को ये काम लेना था जो अभी मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही ये है। भी बड़ा एक यूनिक आइडिया था और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आपका साथ दिया। साथ दिया, बिल्कुल, नो डाउट। तो अगर मैं कहूँ कि आपने अपनी लाइफ में जो सोचा वो पाया आपने, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपने सोची और उसके लिए कभी वो मतलब कि ख्वाहिश रह गई हो आपकी? ख्वाहिश कुछ भी नहीं रही, सब कुछ कर लिया, सब अचीव कर लिया, माशाल्लाह। ठीक है ना। लोगों की आमतौर पर ख्वाहिश होती है पैसा बनाना, पैसा बनाना। मेरी वो ख्वाहिश कभी भी नहीं रही। मेरा एक विज़न था कि मैं जो है वो दूसरों के काम आऊँ ऐसे ही है। और दूसरों की ज़िंदगियों में बदलाव लाऊँ। अब उसका तरीका बहुत सोचा। पहले सहाफ़त से ज़िंदगी का आगाज़ किया, मगर वो कुछ अरसे के बाद सहाफ़त में भी कुछ ऐसे मामलात हुए कि उसको खैर आबाद कहना पड़ा। फिर आखिर यही सोचा कि यार ये जो ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेज़ हैं, ये इस तरह के कोर्सेज़ कुछ डिज़ाइन डेवलप किए जाएँ
بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستان میں جو ایجوکیشن مختلف یونیورسٹیز میں دی جا رہی ہے نا، میں بڑا غلط لفظ استعمال کرتا ہوں، سوری ٹو سے، ابھی نہیں کروں گا میں، تو یہ ہے کہ بکش نالج جو ہے وہ بہت دی جاتی ہے، پریکٹیکل نالج جو ہے وہ بالکل نہ نہیں، ہونے کے وہ برابر پہ. ایگزیکٹلی بیسیکلی اس میں ایک بہت زیادہ جو ڈفرینس ہے نا انڈسٹری اور اکیڈمیا کا، ایک بہت بڑی لیکیج ہے، کانٹیکٹ ان کا نہیں ہے. پوری دنیا میں جو کورسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ انڈسٹری سے یا بزنسز سے آئیڈیاز لیے جاتے ہیں، اس کے مطابق کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے. ہمارے یہاں اس کا بالکل ریورس ہے. ریورس ہمارے آج بھی 20-25 سال پرانی وہ بکس پڑھائی فلپ جا رہی ہیں. کاٹلر کی بالکل مارکیٹنگ پڑھائی جا رہی ہے، اور بہت سی بکس ہیں. ایگزیکٹلی تو بالکل. وہ 20-25 سال پرانے آئیڈیاز پڑھ کے بچہ جب مارکیٹ میں جائے گا تو پھر ایم بی اے کو بھی جو ہے وہ جاب نہیں ملتی، وہ انٹرنشپ کر رہا ہوتا ہے. پہلے وہ سیکھے 6 مہینے لگائے، اس کے بعد جا کے اس کو جاب ملتی ہے. اب ہمارے یہاں جو اوور آل ایک معاشرتی جو ایک وہ ہے، اس میں دیکھیں نا تقریباً 6 سال کی بچہ ایڈمیشن لیتا ہے، تقریباً 16 سال میں جا کے جو ہے وہ ایم بی اے کرتا ہے. 16 اور آپ 6 لگانے کتنے عرصہ ہو گیا، 22-23-24 سال میں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جاب کرے. اسی وجہ سے یہ شادیاں بھی لیٹ ہو رہی ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے. لوگ بچے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں، اس لیے شادیاں نہیں کر پا رہے. لڑکیوں کو سیٹل چاہیے ہوتا ہے، لڑکا ٹھیک ہے نہیں ہوتا سیٹل، وہ 30-35 سال کی عمر میں جا کے سیٹل ہوتا ہے. تو اس سے بہت ساری معاشرتی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس چیزوں کو میں نے سرچ کیا تھا اور سوچا یار کچھ ایسے ایریاز میں کورسز ڈیزائن کیے جائیں کہ ایک بچہ جو ہے 3 مہینے یا 6 مہینے میں، سوری میں بچہ کہتا ہوں، میرے بچے 80 سال کے بھی ہیں، میرے سے بڑے بھی ہیں. تو یہ کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ کسی بھی انڈسٹری میں اپنا کریئر کا آغاز شروع کر سکیں. بالکل. تو یہی سوچ لے کے میں نے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا اور الحمدللہ سکسیس آپ کے سامنے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ابھی تک سر اگر میں کہوں تو کتنے بیچز آپ کے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں آپ کے انسٹیٹیوٹ سے؟ بیچز کا تو کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ ہر 3 مہینے بعد 2-3 بیچز بھی چل رہے ہوتے ہیں، 2 شفٹیں چل رہی ہوتی ہیں. کوانٹٹی میں میرا تو خیال ہے اب آن لائن ملا کے کچھ لاکھوں ہو گئے ہوں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہو گئے ہوں گے. ماشاء اللہ. تو آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا آغاز کس ایئر سے کیا تھا؟ ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیوں کیا تھا. اول تو یہ کہ کیوں کیا تھا، اور کب کیا تھا، کیسے کیا تھا. بیسیکلی ہماری فیملی کا تعلق سے ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ سے ہی رہا ہے. تو ایک تھوڑا سا ایک واقعہ ہوا تھا جس نے مجھے بالکل چینج کر دیا. میں بیسیکلی طبیعتاً بہت حساس آدمی ہوں. تو میں ایک بلڈر کے آفس وزٹ کر رہا تھا، میرا دوست تھا وہ. تو جب میں اس سے مل کے واپس نیچے اترا تو اسٹیئرس کے اوپر ایک خاتون جو ہے نا وہ رو رہی تھی دھاڑے مار مار کر، اور سب لوگ جمع ہو گئے جیسے ہمارے پتہ ہے تماشبین جمع ہو جاتے ہیں. تو میں بھی کھڑا ہو گیا تماشا دیکھنے کے لیے. ان سے پوچھا کیا معاملہ، تو پتہ ہی چلا کہ بھئی اس خاتون کے ہسبینڈ نے، ویڈو ہیں یہ، ان کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ کوئی فائل پہ پلاٹ بک کرایا تھا، اور وہ بلڈر جو ہے نا وہ اب اس نے پلاٹ کینسل کر دیا، حالانکہ فل پیمنٹ اس کے اندر تھی. میں نے فائل دیکھی اور اتفاق سے بلڈر وہی تھا جس سے میں ابھی بیٹھ کے آیا تھا، مل کر آیا تھا، میرا دوست تھا. میں نے ان خاتون کو لیا، اوپر گیا اور پھر اپنے اس کے کمرے میں گیا. میں نے فائل سامنے رکھی تو وہ مجھے مذاق اڑانے لگا. میں نے کہا یار یہ اس کو پیسے چاہیے، دے دو، اس کی بیٹی کی شادی. یہ بتایا خاتون نے پہلے اس کو پیمنٹ کر دو آپ. بولے یار یہ تو کینسل کر دیا، تم کو تو پتہ ہے ہمارے کام میں کیا ہوتا ہے، اچھی پارٹی ملتی ہے تو ہم آگے بیچ دیتے ہیں، پراپرٹی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو وہ میں نے اس پہ پریشر دیا کہ میرے کچھ لنکس ایسے تھے کہ میں نے کہا یہ پیسے ابھی چیک بناؤ، ان کا جو بھی اماؤنٹ ہے 20 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے کا، آپ یہ ابھی ان خاتون کو دو، ورنہ پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا. بہرحال میں نے وہ خاتون کو چیک ویک دلوایا، ان کو دیا. اس کے بعد جو سوچ ڈیولپ ہوئی نا میری، وہ یہی ہوا کہ یار اس فیلڈ میں، ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی فیلڈ میں، کیا بلڈر مافیا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں سوچتا رہا اور اس کے بعد پھر اس نتیجے میں پہنچا کہ کچھ ایسا ادارہ ہونا چاہیے. آج اگر ادارہ یہ بنتا ہے تو کئی سالوں میں جا کے اویئرنیس آئے گی لوگوں میں کہ کس کو چیک کرنا ہے، کس کو دیکھنا ہے. اوور آل اس فیلڈ کے اندر، ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں، آپ سب بھی پتہ ہے آپ کو کہ بہت زیادہ دھوکے ہیں، چیٹنگ ہے، فراڈ ہیں. پھر ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے وراثت کا. ہمارے یہاں خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. وہی ہندوانہ رسم کے شادی آپ کی کر دی، جہیز میں جو کچھ دیا یہ آپ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اویئرنیس نہیں ہے. یہ اس طرح کے بہت سارے معاشرتی مسائل. پھر ایک اور بڑا فگر میں آپ سے کوٹ کروں گا
سٹی کورٹ اگر آپ چلے جائیں یا سول میٹرز دیکھیں, آپ کو 80% کیسز جو ہے نا پراپرٹی یا سول سے ریلیٹڈ ملیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. بہت سے میرے لائرس میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور کچھ ججز بھی ہیں جنہوں نے کورس کیا ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ اس لیے کیسز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہی سوچ تھی اس کے پیچھے, نیت یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نیت دیکھی اور ماشاءاللہ بہت 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 زیادہ میں کہوں گا اللہ تعالیٰ کا کرم, اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس پڑھ کے گئے وہ آج الحمدللہ بہت بہت ہی اعلیٰ مقام پر ہے, اور وہ بھی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. ماشاءاللہ. وہ بھی خدمت کر رہے ہیں, وہ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی غلط چیز نہیں کرنی ہے. ہمارے کوئی بلڈرز جو ہمارے یہاں پاس کر کے جاتے ہیں, کوئی چٹر فراڈ دھوکے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو سر میں آپ پوچھوں تو اس انسٹیٹیوٹ میں آپ کیا کیا کورسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں انسٹیٹیوٹ کا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, پہلے تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے ووکیشنل ٹریننگز, اس طرح کے ووکیشنل کورسز آفر کیے جائیں جس سے کوئی بھی بندہ کسی فیلڈ میں کیپیبل ہو جائے. وہ اوکے. تو سب سے پہلا کورس میرا تھا فوٹوگرافی کا. 2007 کی بات ہے. 2000 میں ڈیجیٹل کیمرہ انٹروڈیوس ہوا تھا پاکستان میں. 2007 میں نے یہ اس پر کورس ڈیزائن کیا اور بہت اس میں کامیابی ملی. پھر ڈیجیٹل فوٹوگرافی, ایونٹ مینجمنٹ 2008 میں ہم نے کورس شروع کیا تھا, جب ایونٹ مینجمنٹ کی کوئی تعلیم کہیں بھی نہیں تھی. دیتا ہی نہیں تھا. بعد میں یونیورسٹیز کے اندر وہ کورس انہوں نے ایڈ کیا. سب سے پہلے ہم نے میری ٹیم نے ڈیزائن کیا. اس کے بعد پھر اپلائیڈ جرنلزم, پھر ریئل اسٹیٹ پہ بھی تھا میرا. ریئل اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی مٹیریل نہیں تھا, کوئی اسٹف نہیں تھا کہ کوئی کتاب ہو اس کو دیکھ کر کوئی کورس ڈیزائن کیا جائے. باہر کی بکس تھیں وہ کسی کام کی نہیں تھیں یہاں ہمارے لیے. وہ مینجمنٹ اسکلز اور سیلنگ اسکل, کمیونیکیشن اسکلز کے تو ٹاپک تھے اس میں, مگر ہمارے یہاں بالکل ہی الگ ہے. بالکل. ریئل اسٹیٹ کا انوائرمنٹ, ماحول بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. مطلب وہ کوئی اگر ایک کلاس میری اٹینڈ کرے گا تو اس کے بال کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کس طریقے کا بزنس ہے, جب اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کیا کس طریقے سے کرنا ہے. تو اس میں کچھ اسٹف نہیں تھا, مٹیریل نہیں تھا. اس میں کافی ریسرچ ہوئی, اب بھی ہو رہی ہے مسلسل. ہر کورس میں ہم کوئی نہ کوئی نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں. بالکل. تو اس طرح کا مقصد تھا اس انسٹیٹیوٹ کو, اور یہ 2007 اکتوبر 2007 میں اس کا آغاز کیا تھا کراچی سے. اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر ورکشاپ بھی کرتے ہیں. پھر اب تو ہمارا آن لائن پروگرام ماشاءاللہ بہت سکسیزفل جا رہا ہے. پوری دنیا سے لوگ اس میں جو پاکستانی ہیں وہ جوائن کرتے ہیں. تو یہ ہے تھوڑا سی اسٹوری اس کی. صحیح. اچھا سر, 2024 ماشاء اللہ اب اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم پہلے اس کے منتھ میں ہی ہم ہیں. تو امان اللہ سر کی کیا ریزولوشنز ہیں 2024 کی؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر میں کہوں تو یہ ایک ٹف سال ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, جو بھی یہ انٹرویو سن رہے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں, مجھے 2025 کے اینڈ میں کچھ امید ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوں گے. اس کی پریڈکشن بہت سی کی ہیں میں نے اور الحمدللہ وہ پوری بھی ہوئی ہیں. ایک سامنے ریزن نظر آ رہا ہے کہ 2004 ایک بڑا اس میں پریشان رہیں گے جو ہمارے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں, اور اس کے لیے ان کے لیے ایک اچھا ہی موقع یہ ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ اسکلس کو اپ کریں, اپنے اندر ویلیو ایڈیشن کریں, اس فیلڈ سے ریلیٹڈ مختلف ٹریننگز پروگرام جوائن کریں اور اپنے آپ کو فردر انہینس کریں. کیونکہ بعد میں جب یہ تیزی آئے گی تو پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کورس کرنے کا یا پڑھنے کا. بالکل. تو وہ فون آپ کے سان کے ساتھ لگا رہے گا, پھر آپ کو ہیلو ہائے یہ سر وہ سر, بس یہ چلتا ہے. یہی وجہ ہے یہاں بحریہ میں کیمپس کھولنے کی بھی کہ بھائی آپ سیکھ لیں اس کام کو. ایسا ہی ہے. کسی بھی تعلیم کسی بھی شعبے میں جانے کے لیے اس کی ایجوکیشن لینا بہت ہی ضروری ہے. ہمارے یہاں بالکل ریورس معاملہ ہے. سر دیکھنے والے ویورز کو کوئی آپ میسج دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ تو میں خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے جو اس وقت یونیورسٹیز میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں, سوری ٹو سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, ان سے کہوں گا کہ وہ اس طریقے سے, میں نہیں کہتا کہ آپ میرے انسٹیٹیوٹ میں آ جائیں, آپ کہیں بھی جائیں, ووکیشنل اور پروفیشنل ٹریننگز کو اپنی لائف کا حصہ بنا دیں. آپ لوگ اخباروں سے تو دور ہو گئے ہیں, کتابوں سے بھی دور ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ کہ اپنی اسکلس کو اگر آپ انہینس کریں گے تو آپ آگے بڑھ پائیں گے, زندگی میں کام کریں گے اور لوگوں کے کام آئے گی. دوسری بات جو میں کہوں گا کہ آپ دوسروں کے کام آئیں گے. جب آپ سوچیں گے کہ میں دوسرے کے لیے
काम आऊँगा और ये नियत ही कर लेंगे तो फिर आप देखिए कहाँ कहाँ से आपकी मदद होती है। बिल्कुल। फिर ऐसी जगहों से मदद होगी कि आप खुद सोच भी नहीं सकते। चलें, थैंक यू सो मच सर आपके लंबा हो टाइम गया। का, और माशाल्लाह जो है वो आपके साथ तो हमेशा ही माशाल्लाह एक बहुत अच्छा टाइम गुजरता है और काफ़ी नॉलेज आपसे जो है वो बात करके मिलती है। और मेरी सर के साथ जो है ये सेकंड मीटिंग है और लग नहीं रहा कि दूसरी मीटिंग है। माशाल्लाह ये है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी मेरी मुलाकात होती रहती है रोज़ाना। इंशाल्लाह। तो नहीं, इंशाल्लाह आप हमारे ऑफिस आए, मैं आपको खुद भी इनवाइट कर रही हूँ और इंशाल्लाह वहाँ बैठ के आपसे और मज़ीद हम जो है वो हम भी और हमारे पीपीएल के बाकी एम्प्लॉयज़ भी चाहेंगे कि आप हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो नॉलेज रियल एस्टेट के हवाले से या बाकी सेक्टर्स के हवाले से भी आप हमें प्रोवाइड करें इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, जैसे आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे अमानुल्लाह पंजवानी साहब, जिन्होंने हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। माशाल्लाह उनके बारे में हमने आज जो है वो कुछ जाना। माशाल्लाह वो अपनी तरफ से हर नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज हमने बेसिक उनके बारे में जाना कि वो चीज़ों को लेकर कैसे चलते हैं और उनकी हॉबीज़ क्या हैं। और माशाल्लाह हर चीज़ आपके सामने है, उनका एक मकाम है इस पूरे पाकिस्तान में भी। और जो लोग जो बहरे टाउन से अगर मुझे देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लें, तो एडमिशन ओपन है, आप लोग एडमिशन लें। और माशाल्लाह इनकी जो है वो होते हुए यहाँ आप लोग हर चीज़ आप मैडम सॉरी टू, जी मैं जी नहीं एक नहीं चीज़ प्लीज़ ऐड प्लीज़ करना चाह रहा हूँ। बहरिया जी। टाउन में जो जितनी भी फीमेल्स अगर एडमिशन लेती हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट आज मैं बिल्कुल। फर्स्ट टाइम अनाउंस कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। चलें, हर इससे कोर्स में बेहतरीन और क्या चीज़ 50% होगी। डिस्काउंट जो और है ना बेचारे वो ले मेल्स के सकते लिए हो, वो पूरा पूरा ले पूरा देंगे। पूरा चले उनके लिए पूरा भी, लेकिन फीमेल्स के लिए अच्छा मौका है कि आप लोग अवेल करें। और माशाल्लाह जो है वो सर अपने खुद आपको जो है वो क्लासेस देंगे और माशाल्लाह आपको हर चीज़ आपको अच्छे से तरीके से आपको गाइड करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।